السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک کی 2 سے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کیا۔ ان آیات اور حدیث مبارک کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کی اتباع، نبی کی محبت، نبی کے اپنی امت پر احسانات، نبی کے حقوق سے متعلق ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اس مہینے میں میں نے اور آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری اکثریت اصل دین جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس سے بہت دور نکل چکی ہے۔ لوگ خرافات اور بدعات کا شکار ہیں۔
جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائیں، ہمارا رجحان ان باتوں اور ان معاملات کی طرف ہے، اور جن کاموں کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کام ہم سر انجام نہیں دیتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں زندگی گزارنے کے، آپس کے معاملات کے، عبادات کے، ان معاملات میں ہم اپنی مرضی اختیار کرتے ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہیں، اور جو خرافات ہیں، خود ساختہ رسوم ہیں، خود ساختہ بدعات ہیں، ان کا ہم زور و شوروں کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ آج کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر احسانات اور ان احسانات کے پیش نظر ایک نبی کے اپنی امت پر کیا حقوق ہیں، اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر بے شمار لا تعداد ان گنت احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، جس نے ہر شے کو وجود بخشا، وہ خالق ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار ان گنت انعامات سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، اس کے ساتھ تو کسی کا کمپیریزن یا موازنہ نہیں۔ ہم بات کریں مخلوقات کی تو مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نبی کے حقوق مقرر کیے ہیں ہمیں ان سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ نبی کے حقوق کیا ہیں اور ہم ان کی ادائیگی کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے نبی کے احسانات کی کہ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اس کی تو ہم بات نہیں کرتے، وہ تو رب العالمین ہے۔ ہم مخلوقات میں سے بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے زیادہ آپ کے احسانات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اور یہی احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ دین ہم تک پہنچایا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تاریخ سے، کتاب و سنت سے ہمیں آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھا کر، تکالیف، مسائل، پریشانیاں اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور کمال شفقت اور رحمت کے ساتھ اس دین کو اس امت تک پہنچایا۔ طائف کی وادی میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کو ادراک نہیں ہے، یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی آنے والے نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی تیری ذات پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال میں گھس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے کمپینینز، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لانے والے، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو تکالیف پہنچائی گئی آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ آپ کو شہر مکہ جس سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور کعبے پر نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن تیرے یہ فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجبور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حقوق کی ادائی کی جائے، ان سے آگاہی حاصل کی جائے، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق کہ آپ پر ایمان لایا جائے جیسے آپ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے اتارا ہے، اس دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ جو امی نبی ہے، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اب اس کا کیا معنی ہے کہ ایمان کی صفت کے ذریعے خطاب بھی کیا جا رہا ہے اے ایمان والو، اور پھر آگے بات کی جا رہی ہے ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کی پرکھ کرو، اپنے ایمان کی جانچ اور پڑتال کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اور اپنے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، کیا ہم اس طرح ایمان لائے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس طرح ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ اور یہ معنی ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو اور اپنے ایمان لانے پر ڈٹے رہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول، جب یہ دین کسی قربانی کا تقاضا کریں، تو پھر تمہارے پاؤں میں، تمہارے قدموں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے، یعنی ایسا ایمان ہونا چاہیے جو غیر متزلزل ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور آزمائش کے وقت اس ایمان پر ڈٹے رہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈٹے رہے۔ اور سینکڑوں مثالیں ہمیں صحابہ کی سیرت سے ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑنا گوارا کر لیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا گوارا کر لیا، جو تن بدن پر کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے گئے اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، یہ بھی اتار دو، یہ بیوی بچے یہ بھی ہمارے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو اور جاؤ ہجرت کر جاؤ۔ ایسے صحابہ بھی ہیں
جو بے سر و سامانی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، لیکن اپنے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کہ نبی پوچھتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، کیا ایمان بھی بچا کر آئے ہو کہ نہیں؟ اصل چیز ایمان ہے، اگر ایمان بچ گیا تو پھر کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر ایمان نہیں اور ساری دنیا مل جائے تو وہ نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور اس پر ڈٹ گئے اور اپنے ایمان لانے میں سچے ثابت ہوئے، اس بات کو سچا کر دکھایا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم اس ایمان لانے میں، اس کے دعوے میں سچے ہیں، کوئی منافقت نہیں ہے جیسے آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ واللہ المستعان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے فلاں بادشاہ کے خلاف جہاد کرنا ہے، تم نکل کھڑے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا پروردگار جائے، دشمن سے لڑے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ صاف انکار کر دیا۔ اور جب جنگ بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے اور کفار کی تعداد کہیں زیادہ تھی، مسلمان 313 اور ان کی تعداد 950 اور اس سے زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی وسائل نہیں، اکثر نے ہاتھ میں چھڑیاں تھامی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ایمان جو ہے نا وہ انتہا درجے کا تھا، انتہا درجے کا ایمان تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے مدد لے کر نازل ہوئے، جس کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ صحابی جو ہے وہ کسی دشمن کی گردن اڑانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی گردن پہلے اڑ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو نازل ہوئے، کوئی وسائل نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، ایمان تھا۔ اور اس موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر، بعض صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ گھبرائے نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے مرتے دم تک، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، سرکشی اختیار کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار عطا کیے کہ جنہوں نے کسی موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو نبی پر ایمان لایا جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لاؤ اور اس ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور اس ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ ایمان تو لائے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہ کیا، یہ بھی ایمان کا حق نہیں ہے کہ بندہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے، یہ اس دعوے کے خلاف ہے۔ اور نبی کا دوسرا بڑا حق ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نبی بھیجا، جو رسول بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے، اس کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اور نبی کی اطاعت
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں، بے شمار آیات ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بات رسول تمہیں بتا دے، جو چیز تمہیں رسول عطا کر دے احکامات کی شکل میں، منہیات کی شکل میں، اس کو ایکسیپٹ کر لو، اس کو قبول کر لو، اور جس بات سے تمہیں منع کر دے، روک دے، اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول کی مخالفت سے بچو، یعنی اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، نافرمانی نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ کے سامنے کھانا تناول کر رہا ہے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ کھانا تناول کر رہا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ سمجھ گئے اس نے تکبر سے یہ بات کی کہ اس کا دائیں ہاتھ کام کرتا تھا، لیکن اس نے تکبر میں یہ کلمات کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا، یعنی ایسا ہی ہو۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہ اپنے اس ہاتھ کو اٹھا سکا نہیں، اس ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ صحیح حدیث ہے۔ اس لیے انہوں نے تکبر، اس نے نافرمانی کی، موقع پر ہی اس کو وہ سزا مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ وہ لوگ جو اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی دردناک عذاب یا فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا۔ تو نبی کی اطاعت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت جو ہے یہ بدعات اور خرافات سے نہیں ملے گی، یہ سیلیبریٹ کرنے سے نہیں ملے گی جو ہم نے بدعات جاری کی ہوئی ہیں اور لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں، جس کے جواز کی کتاب و سنت میں جس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، بدعت ہے، جس کا پہلی 6-7 صدیوں میں کوئی وجود نہیں ملتا۔ نہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، نہ وہ صحابہ نے کیا، نہ فقہاء نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ آپ سے پہلے کسی نبی نے کیا، لیکن آج لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا عمل بنا لیا، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم نے ترک کر دیے۔ ان بدعات اور خرافات سے بچیں اور نبی کے حقوق کو پہچاننے اور ان سے آگاہی حاصل کریں اور ان کی ادائی کریں۔ بات کو مختصر کرتے چلیں، تیسرے نمبر پر نبی کا حق ہے کہ نبی کی اتباع، پیروی کی جائے۔ اطاعت اور پیروی میں فرق کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اطاعت جو ہے یہ افعال میں ہوتی ہے، اور جو اطاعت ہے یہ اقوال میں ہوتی ہے، اور اتباع جو ہے یہ افعال میں ہوتی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے
کہ اطاعت اقوال اور افعال دونوں میں ہوتی ہے، جبکہ اتباع جو ہے یہ افعال میں ہوتی ہے۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ جو اطاعت ہے، اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت میں ہے کہ فرمانبرداری کی جائے، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اور اتباع یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ ایک ہی حکم ہے، دو لوگ ہیں، وہ اس حکم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اس پیروی کرنے میں فرق ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنا یہ اتباع ہے، اور یہ بھی نبی کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا معیار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قرار دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے، میری مخلوق سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل اے نبی فرما دیجئے ان سے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی، خالق کائنات کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، تو تم میری پیروی کرو، یعنی میں محمد کی پیروی کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کی جائے گی؟ جیسے آپ نے بتایا ہے، جیسے آپ کی احادیث میں ملتا ہے، جیسے آپ کی سنتوں میں ملتا ہے، جیسے آپ کے صحابہ نے آپ کی پیروی کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شدت اتباع رسول میں مشہور تھے۔ ایک دفعہ سفر میں ہیں، ایک جگہ سواری کو روکا اور سائڈ پر گئے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، واپس آئے، سوار ہوئے اور آگے چل دیے۔ جو ان کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے انہوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک دفعہ سفر میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے تھے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف وہاں پر سواری کو روک کر کیوں بیٹھے کہ میرے نبی نے یہ عمل کیا تھا، حالانکہ وہ شرعی طور پر مطلوب نہیں تھا، لیکن اس قدر اتباع کرنے والے تھے کہ میرے نبی نے یہ کام کیا تھا، بس میں نے یہ کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ آئے، کیونکہ یہ شام میں تھے، مدینہ آئے تو وہاں پر فطرانہ جو ہے گندم کا، وہ بھی جو ہے وہ جو وزن کے حساب سے بنتا ہے 2.5 کلو 1 سا، وہ دیا جاتا تھا۔ تو گندم جو ہے وہ مہنگی تھی، گندم مہنگی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا آدھا سا، یعنی باقی جو اناج ہے اس کے مقابلے میں اس کی آدھی مقدار جو ہے وہ نکالی جائے۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اخرجو کما کنت اخرجو فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، کہ میں تو اسی طرح اس کی زکوٰۃ نکالوں گا جس طرح میں اللہ کے رسول کے زمانے میں نکالا کرتا تھا، اسی طرح۔ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ تو اللہ کے رسول کا حق تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ زکوٰۃ لینا کسی اور کا حق نہیں ہے، ان کی یہ رائے درست نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ، بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، اور آج وہ اس بکری کے بچے کو دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ جب حدیبیہ کا موقع تھا، کفار نے عمرہ کرنے سے روک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی تم احرام کھول دو، قربانی یہیں پہ ذبح کر دو۔ اب صحابہ پریشان ہیں، کیا کریں کہ کہیں ہم گناہ گار نہ ہوں، پہلے کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ ہم نے عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، عمرے کی عبادات نہیں کی، یہیں پر احرام کھول دیں اور قربانیوں کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے تردد کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑی فقیہہ تھی، عالمہ تھی، زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ اپنا احرام کھول دیں، آپ اپنے جانور کو قربان کر دیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اپنا احرام کھول دیا، آپ کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے احرام کھول دیا اور قربانی بھی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، فرشتے کو بھیج دیا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست ہے، اس کو اتار دیں، آپ نے نماز میں اتار دیے۔ اب صحابہ کو آپ نے حکم تو نہیں دیا، لیکن کس قدر اتباع کرنے والے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہی صحابہ کرام نے اپنے جوتے بھی اتار دیے، کہ نبی نے اتارے ہیں تو انہوں نے بھی اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس تو اللہ کا فرشتہ آیا تھا، اس نے بتا دیا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہے، اسے اتار دیں، میں نے تو اس وجہ سے اتارے، آپ نے کیوں اتارے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھتے ہوئے اتارے ہیں، کہ چونکہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس قدر اتباع کرنے والے تھے، اور ہمیں بھی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے۔ بس جب نبی کی بات آ جائے باقی بات ختم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ مشہور ہے اطاعت کے حوالے سے، اتباع کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہیں، آپ نے کہا اجلسو او کما قال، کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر پہنچے ہیں، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہیں، تو کہا کہ آؤ تعال یا ابن مسعود، اے ابن مسعود آگے آ جاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے نہیں بات کی تھی، یہ بات ان کے لیے کی تھی جو یہاں ادھر ادھر کھڑے تھے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے یہ تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی یہ مجھ سے کہا گیا، کسی اور سے کہا گیا ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، رات گزاری، ابھی غسل کرنا ہے جو واجب ہو چکا ہے، لیکن منادی کرنے والے نے منادی کر دی کہ جنگ کے لیے نکلو، اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر کارہ آیا اور جہاد کا اعلان کیا، خروج کا اعلان کیا کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، اور انہوں نے غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں نبی کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حالانکہ واجب غسل ہے، لیکن یہاں پر نبی کا حکم آ گیا، باقی سارے معاملہ چھوڑ دیے، واجب غسل بھی چھوڑ دیا۔ ہم تو اگر مگر میں پڑ جاتے ہیں اور معرکے میں شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہوا، ڈیڈ باڈیز لائی گئیں، شہداء کے جو بدن ہے، ان کے جو جسم ہے، ان کو لایا گیا، ان کی لاشوں کو لایا گیا، لیکن ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت حنظلہ کو، پریشان ہے کہ ان کا جسم نہیں ملا۔ کہا کہ ان کو تو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، وہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ اور یہ صحیح واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر صحابہ جو اتباع اور اطاعت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی معتبر ہستیاں ہیں، جس طرح ان کی تعظیم کرنے کا حق ہے، ویسے ان کا حق ادا کیا جائے۔ آج لوگوں نے ان کو بڑا جو ہے وہ اختلاف کا سبب بنا لیا ہے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر جو ہے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین سب سے پہلے سکھایا وہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے، اور ان کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر درمیان سے صحابہ کرام کو نکال دیا جائے تو یہ دین جو ہے ہم تک نہیں پہنچتا، پھر کس دین پر عمل کریں گے؟ یہ سارے کا سارا دین وہی ہے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو نبی پر اس طرح ایمان لائے جائے، نبی کی اطاعت اور اتباع اس طرح کی جائے جس طرح صحابہ کرام نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ خوشخبریاں سنائی ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے چند اور باتیں تھیں جو ہم آپ کے گوش گزار نہیں کر سکیں، جن میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور ہر شے سے بڑھ کر کی جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تمام محبتوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کہ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے، بس اس پر سر تسلیم خم کر دیں، پھر کسی اور کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
جہاں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا جائے، یعنی حکم بنانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو بنانا ہے، ان سے فیصلہ کروانا ہے۔ اور اسی طرح سب سے بڑھ کر جو ہے وہ نبی اور رسول کی عزت اور توقیر کی جائے، اور اس میں سے اس عزت اور توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کیا جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ظاہراً بھی تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے، اور صحابہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، اپنی گردنوں کو جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اس کا ایک معنی ہے جو قیامت تک کے لیے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو پھر اس پر کسی اور کی بات کو مقدم نہ کیا جائے، نبی کی بات پر عمل کیا جائے۔ دنیا کی باقی جتنی شخصیات ہیں چاہے کتنے نیکوکار ہوں، ان کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بات کو رد کیا جا سکتا نہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ ان پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور اس میں بے شمار روایات ہیں، علماء نے بے شمار کتب تالیف کی ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اور بندہ مومن جو درود پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی ان کی برزخی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، جو اس دنیا کی اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے درمیان کی جو زندگی نا اس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے، یعنی برزخی زندگی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی سنت کا، آپ کی حدیث کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کی سنت پر طعن کرتا ہے، سنت کے خلاف کرتا ہے، کوئی بدعات کو پھیلاتا ہے تو اس کی نفی کی جائے، خود بھی روکا جائے، ان کو بھی روکا جائے، اور ان کو آگاہی بھی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین والتابعین لهم الی یوم الدین وبعد۔